معذر جود والکرم وعلیہ کرامی و دل خط مبارک وسلم تمام تعریفیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہمارے اوپر لاکھوں لاکھ کروڑوں احسان ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ آج اس ہفتے کا لاسٹ دن کا درس حدیث کا اللہ کی توفیق سے شروع ہے۔ آج کا جو ذکر ہے وہ ایک بڑا شاندار ذکر ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے بہادر صحابی تھے اور ان صحابی رسول کا نام حضرت خالد بن ولید ہے۔ حضرت خالد بن ولید یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے بہادر صحابی ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب آپ سنیے۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا میرے صحابہ جو چیز میں دیکھتا ہوں وہ چیز تم نہیں دیکھ سکتے، جس چیز کو میں سنتا ہوں وہ چیز تم نہیں سن سکتے۔ کہا گیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے لگتے تو تم اللہ کی پناہ میں آ کے چیختے پکارتے۔ حضرت ابو ذر ایک مرتبہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اور دعا کرنے لگے یا اللہ کاش تو مجھے پیڑ بنا دیتا۔ پوچھا گیا کیوں، آپ پیڑ کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کہا پیڑ کی تمنا اس لیے کر رہا ہوں بروز حشر مجھ سے سوال و جواب ہوگا اور میرے نامہ اعمال اس لائق نہیں ہے۔ بتائیے وہ صحابی ہو کے، صحابی ہیں وہ جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک ایک صحابی جنتی ہے۔ اور ہمارے اعمال اگر دیکھے جائیں تو بالکل بعض تو ایسے ہوں گے کہ ان کے پلے میں جو ہے نا کہا گیا کہ برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ ایک بکری آئی وہ اس کو جو ہے وہ پیڑ کو جو ہے وہ کھانے لگی۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے یا اللہ تو کاش مجھے پیڑ بنا دیتا، کوئی جانور آتا مجھے کھا لیتا، میرا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایک دوسرے صحابی رسول ہے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اینٹ کو کچی اینٹ کو اٹھاتے تھے اور پھر نیچے رکھتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر نیچے رکھتے تھے حضرت عمر۔ لوگوں نے کہا عمر آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میری خواہش ہے کہ کاش میں اینٹ ہوتا۔ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی بڑی سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت عباس سے کہا ہم میں سے جو سب سے پہلے دنیا سے جائے گا نا تو وہ ہمیں موت کی خبر دے گا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ معاملہ متعین ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے جو سب سے پہلے جائے گا قبر کے حالات وہ بتائے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے پہلے دنیا سے چل بسے۔ قبر میں گئے، 1 سال تک حضرت عباس کے خواب میں نہیں آئے۔ 1 سال کے بعد جب خواب میں آئے تو حضرت عباس نے کہا عمر یار تم میرے یار ہو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قبر میں جب جاؤں گا تو وہاں کے حالات بتاؤں گا، اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ حضرت عمر نے بڑے اچھا جواب دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ عباس 1 سال تک جو میں نے تاخیر کر دی نا وہ میں اللہ کے حضور اپنے نامہ
اپنے کارنامے جو میں نے عمل کیے تھے نا اس کا حساب اور کتاب دے رہا ہوں. دیکھ لو وہی ہیں یہ جن کو نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حضور 1 سال تک اپنے حساب و کتاب میں لگا ہوا تھا. صاحب ہمارے اعمال کس لائق ہیں؟ دنیا میں زناکار, بدکار, سیاکار, چغلی خور, دنیا میں اس کے علاوہ ہے کیا ہمارے پاس؟ اور پھر کہتے ہیں ہم نیک ہیں, ہم صالح ہیں, سینے چوڑے کر کے چلتے ہیں, لباسوں کو جو ہے وہ فاخر کر کے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہارا گھمنڈ ایک موت کے آن میں نکل جائے. پھر 1 سال کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے خواب میں آئے. عباس نے کہا عمر یار تم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ کہا کہ میں اللہ کے حضور حساب و کتاب میں لگا ہوا. تو پتہ یہ چلا, اور حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے جب میں اللہ کے حضور جو ہے حساب و کتاب میں لگا ہوا تھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی میرے عمر کا حساب و کتاب جو ہے نا میں نے بغیر حساب و کتاب اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. 1 سال تک لگے بھی رہے لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ عمر کے بغیر حساب و کتاب جنت کو واجب کر دیا. اسی طرح سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک جو ہے وہ پیڑ کے نیچے جو ہے وہ آپ لیٹے, آپ نے دیکھا ایک چڑیا آئی, وہ چڑیا کبھی اس پیڑ پہ بیٹھتی تھی کبھی اس پیڑ پہ بیٹھتی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی یا اللہ اس چڑیا کو تو دیکھو, اس کو اللہ نے کتنی زیادہ چھوٹ دی ہے, کبھی اس پیڑ پہ بیٹھتی کبھی اس پیڑ پہ بیٹھتی, کاش کہ تو مجھے چڑیا بنا دیتا. اچھا حدیثوں کو سناؤ, حدیثوں کو پڑھو تو ایسا لگتا ہے نا بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو تو دنیا کے سوا ان کے پاس دین ہے نہیں. کتنے دنیا میں تمہیں ایسے ملیں گے, میں بعض کو دیکھتا ہوں جنہیں کلمے تک یاد نہیں ہے اور مسلمان. بتائیے ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. ہمیں جو ہے ایک دن پیسہ نہ ملے تو احساس ہوگا, لیکن اگر جو ہے ہماری نمازیں اور ہمارا دین جو ہے ہم سے ساقط ہوتا رہے ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا. ہمیں غور کرنا چاہیے. تو ذکر حضرت خالد بن ولید کا ہے. کہا گیا کہ ملک شام میں ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ موتا. حضور نے جو ہے نا وہاں 3 لوگوں کو بھیجا تھا, حضرت زید بن اسامہ اور حضرت عبداللہ ابن رواح اور حضرت خالد بن ولید. ملک شام میں ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ موتا. تو جنگ تو وہاں ہو رہی تھی لیکن مدینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے والوں کو خوشخبری دے رہے تھے کہ اب زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا. شام میں ہو رہی ہے جنگ اور مدینے میں ہے نبی, اور پوری جنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں لوگوں کو. ایک نے کہا رسول اللہ وہاں جنگ ہو رہی ہے اور آپ یہاں بتا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے مجھے میری دست قدرت میں اللہ نے مجھے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے زید ابن حارثہ نے جھنڈے کو اٹھایا اور وہ لڑتے رہے, شہید ہو گئے. دوسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا اب جھنڈے کو عبداللہ ابن رواح نے اٹھایا اور وہ جنگ لڑتے رہے, اس کے بعد میں شہید ہو گئے. اور جب یہ لوگ آئے نا واپس تو حضور کو جب خبر دی حضرت سیف اللہ بن خالد بن ولید کہ رسول اللہ وہ سب شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو بتا دیا. یہ حضور کا غیب نہیں ہوا. اچھا میں نے ایک بات پڑھی تھی نا, امام غزالی کی کتاب میں کہا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کی قابلیت یا آپ کی بات کو جو ہے نا بغیر دلیل کے بھی مان لے گا, اور جو تمہارا دشمن باغی ہوتا ہے نا, باغی, اس کے سامنے تم کتنی دلیلیں دیتے رہی ہو, کتنی صفائی پیش کرتے رہی ہو, تمہاری بات نہیں مانے گا. 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں.
دشمنی کرنے والا کسی سے جو ہے نا وہ سڑ سڑ کے مرتا ہے، ظاہر سے نہیں باطن سے. اور دیکھا بھی گیا، اللہ والوں نے دیکھا، کسی کا جنازہ جا رہا تھا، ایک اللہ والے تھے، حیات مست دیوانے تھے، برائی رکھتا تھا دل میں، حسد کینہ بغض رکھتا تھا. کہا یہ وہ جا رہا اس کا جنازہ کہ جس کا دل اندر سے ختم ہے. اس لیے میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت پہ عمل کرو، کسی سے برائی مت کرو، کبھی کسی کا بغض اپنے دل میں مت رکھو. تو سیف اللہ خالد بن ولید جب واپس آئے نا تو نبی پاک نے کہا کہ سیف اللہ میں نے تمہارے آنے سے پہلے ہی ان کی بشارت دے دی تھی، اور کہا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے وہ ڈائریکٹ جنتی. اور انہی کا ایک واقعہ ہے حضرت سیف اللہ خالد بن ولید. ایک مرتبہ یہ یمن جبلہ بن اہم کے ساتھ میں ان کی جنگ تھی رومیوں کے ساتھ. یہ تھوڑے سے لوگ تھے، ان کا لاکھوں کا لشکر تھا. حضرت سیف اللہ خالد بن ولید، ان کے ساتھ میں ایک صحابی اور تھے حضرت رافع بن طائی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، اللہ ان کی مرتبہ پہ گھور باری فرمائے. حضرت رافع بن طائی کہتے ہیں کہ جب جو ہے نا رومیوں کا پلہ بھاری ہوا نا، اور حضرت سیف اللہ بن خالد بن ولید اور حضرت رافع بن طائی یہ کہنے لگے کہ ہمیں لگنے لگا یار آج ہماری قضا آ گئی، موت آ گئی، چونکہ ان کا پلہ کافروں کا بھاری تھا اور یہ لوگ ہلکے پڑ گئے. تو انہوں نے سوچا یار لگتا ہے آج ہماری موت آ گئی. اتنی دیر میں حضرت عبیدہ ابن جرہ جو ہے نا وہ مدینے میں آرام کر رہے تھے اپنے بستر پہ رات میں مدینۃ المنورہ میں. حضور ان کے خواب میں تشریف لائے، حضرت عبیدہ ابن جرہ تشریف لائے. کہا عبیدہ تم یہاں مدینے میں سو رہے ہو اور وہاں پر اللہ کی تلوار مشکل میں. یار وہ لوگ بھی کیسے تھے کہ حضور کو خواب میں دیکھا اور بالکل یقین ہو گیا. آج تو تعبیلیں دینا پڑیں گی صاحب، تعبیلیں دینا پڑیں گی، دلیلیں دینا پڑیں گی. لیکن وہ کیسے لوگ تھے. حضرت عبیدہ ابن جرہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھ سے یہ کہا نا میں نے رات میں ہی مدینے میں اعلان کرا دیا، لوگوں چلو سیف اللہ بن خالد بن ولید جو ہے وہ مشکل میں ہے. جیسی مدینے میں اعلان ہوا تمام کے تمام مجاہد اکٹھا ہو گئے. جب تمام لشکر اکٹھا ہو گیا نا تو لشکر کے آگے حضرت عبیدہ بن جرہ نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے لشکر کے آگے چکر لگا رہا ہے. حضرت عبیدہ ابن جرہ نے دیکھا، اپنے لشکر سے کہا اس کا پتہ لگاؤ کہ یہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے کہ جو ہماری جاسوسی کرنے آیا ہو. اور اس کے بعد جب قاصد آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس نے اپنے چہرے پہ جو ہے وہ کالا نقاب ڈال رکھا ہے. جو حضرت عبیدہ ابن جرہ نے جب یہ دیکھا نا تو وہ اور زیادہ شک میں پڑ گئے. کہا اسے پکڑ کے گرفتار کر کے لا. جب گرفتار کر کے لایا گیا حضرت عبیدہ ابن جرہ کے پاس میں تو وہ جب قریب ہوا تو حضرت عبیدہ بن جرہ نے کہا کون ہے آپ بتائیے. تو اس نے کہا عبیدہ تم نے بھی جو مدینے میں اعلان کرایا تھا نا کہ اللہ کی تلوار حضرت خالد مشکل میں ہے تو میں ان کی بیوی ام تمیمہ ہوں. میں سوچنے لگی کہ اللہ کی تلوار حضرت خالد کبھی مشکل نہیں ہوئے، کبھی ان کو مشکل نہیں آئی، کبھی کسی جنگ میں وہ ہارے نہیں، آخرکار آج جو ہے وہ مشکل میں کیوں ہے. میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ان کی جو ٹوپی، جس ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک ان کے بال سلے ہوئے تھے نا وہ ٹوپی چھوڑ گئے تھے. آج میں اس لیے آئی ہوں کہ میں ان کی ٹوپی لے کے آئی ہوں اور یہ ٹوپی جو ہے میں انہیں پہنچانے جا رہی ہوں، اس لیے جو ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی. حضرت عبیدہ ابن جرہ نے کہا ٹھیک ہے. تمام لشکر چلا، حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچ گیا. یہی عورت ام تمیمہ حضرت خالد کی بیوی کہتے ہیں کہ یہ اور ایک آدھ دو کافروں کے سامنے جو ہے تلوار لے کے چڑھ گئے. جب چڑھے نا تو حضرت خالد کی بیوی جو ہے تلوار لی ہوئی تھی اور کافر جو ہے ان کے ڈر سے بھاگ رہے تھے. حضرت سیف اللہ خالد بن ولید نے دیکھا یار یہ جوان کون ہے، اکیلا ہے اور اس کی وجہ سے کافر بھاگ رہے ہیں. آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی. جب ایڑ لگائی تو خالد بن ولید اس کے پاس پہنچ گئے. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی ہے.
पास में पहुंच गए, कहा भाई आप कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद को रश्क हुआ, खुश हुए, या अल्लाह तेरा भी कोई ऐसा जवान बंदा कि अकेला है और इसकी तलवार से लोग भाग रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जब उसके पास गया, कहा भाई आप कौन है जवान, आप कौन जवान है? तो उस जवान ने जो है ना जब निकाब हटाया ना तो कहा खालिद तो मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूं। कहा तुम किस लिए आई? कहा वो जो आप अपनी टोपी छोड़ाए थे ना कि जिसमें हुजूर के मुंह मुबारक सरकार के बाल शरीफ बंधे हुए थे, और तुम ही यही कहते थे कि जब जब जो है वो मैं सरकार के बालों को मैंने अपनी टोपी में लगा लिया है, और इस टोपी को जब जब मैं ओढ़ता हूं अल्लाह ताला मुझे, मैं जिस जंग में भी जाता हूं अल्लाह मुझे फतह नसीब फरमाता। हजरत खालिद बिन वलीद की कहा गया कि जब वो टोपी हजरत खालिद बिन वलीद को उम्मे तमीमा ने दी ना, कहते हैं कि जैसी मैंने वो टोपी लगाई अल्लाह ने मुझे उसी वक्त, और मुसलमानों को 1 लाख, काफिरों के मुकाबले में 3000 थे, उसी वक्त अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाया। ये हुजूर के बालों का सदका है यार। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की बीवी हैं, कहती हैं कि जब मदीने में कोई मुसीबत ज़दा होता था ना तो वो मेरे पास में आता और मैं सरकार के बालों को जो है वो गिलास में डाल देती ना पानी में। जब मैं गिलास में डालती सरकार के बालों को तो पानी उबलने लगता, और वो पानी बड़े से बड़े मर्ज वाले को पिला दिया जाता, कहता कि वो उसी वक्त हुजूर के बालों के सदके में शिफा पा जाता। हुजूर के बालों की जब ये शान है तो सरकार की शान क्या होगी? हुजूर एक बार नहा के निकले ना सरकार, उसके बाद में आपने एक बाल अपना उखेड़ा, हुजूर ने सरकार के काले बाल। कहा गया कि जब रसूलुल्लाह नहाते थे ना, गुस्ल फरमाते थे, तो सरकार का हुस्न जो है ना, हमारे नबी का हुस्न सबसे आला है। हुजूर को हुस्न भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह हदीस में, पूरा हुस्न सरकार का। तो सरकार पाक जब गुस्ल करके निकले तो हुजूर ने अपना एक बाल उखेड़ा। उखेड़ने के बाद में कहा उम्मे सलमा, वहां उम्मे सलमा थी, कहा ये अल्लाह ने मुझे बाल दिए, ये मेरा बाल है, जिसने मेरी इस बाल की तौहीन करी अल्लाह पाक उस पर जन्नत को हराम कर देगा। गौर से सुनना, कहाँ गए ये गुस्ताख? हुजूर के हदीस है, सही हदीस। हुजूर ने कहा कि जिसने मेरे इस बाल की तौहीन करी अल्लाह तबारक व तआला उस पे जन्नत को हराम कर देगा। जब हुजूर के बाल का ये सदका है तो रसूलुल्लाह से दुश्मनी का सदका क्या होगा? सही हदीस है। तो पता ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत अरफ़ वाला। हुजूर के बालों को लगा के हजरत सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद जिस जंग में भी जाते थे कभी भी जो है हारे नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के बालों को अपने सर पे रख के सरकार के हमेशा हर जंग में जीत अता। हजरत खालिद कहते थे मेरी ख्वाहिश ये रहती थी या अल्लाह मैं किसी जंग में शहीद हो जाऊं, हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी। और ये जब जंग मोता में गए थे ना तो इन्होंने 8 तलवारें तोड़ी थी काफिरों के लिए, 8 तलवारें। और मक्के का ये हाल था, मक्के वाले जो इंसान किसी पे तलवार तोड़ देता था ना तो मक्के वाले सबसे ज्यादा उसको बहादुर कहते थे। हजरत सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद ने 8 तलवारें तोड़ी थी। तो इनकी ख्वाहिश रहती थी यार मैं किसी जंग में शहीद हो जाऊं, लेकिन चूंकि हुजूर ने इनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, और जो अल्लाह की तलवार हो यार, अल्लाह की तलवार कौन तोड़ सकता है? तो तर्जुमा हदीस सुने आप। बाबो मनाक़िब खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये बाब है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में। हद्दसना अहमद इब्न वाक़िद हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैद अन अय्यूब अन हुमैद अन हिलाल अन अनस रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नआ ज़ैदन व जाफ़रन व इब्न रबाहा लिन्नास क़ब्ल अन यअतियहुम ख़बरुहुम फ़क़ाल अख़ज़ रायत ज़ैदुन फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ जाफ़रुन फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ इब्न रबाहा फ़उसीब व ऐनाहु तज़रिफ़ान हत्ता अख़ज़ सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहि। हज़रत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद, हज़रत जाफ़र और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रबाह के आने से पहले ही उनके शहीद होने की खबर दे दी। सरकार ने क्या फरमाया? फ़क़ाल अख़ज़ रायत ज़ैदुन, तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया जंग हो रही है, अब जो है झंडा हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने उठाया।
फौसीबा, और वो लड़ते रहे तो वो शहीद हो गए। हुजूर ने बता दिया सुम्मा अखदा जाफरुन, हुजूर ने फरमाया फिर झंडा हजरत जाफर ने उठाया, फौसीबा, वो लड़ते रहे तो उसके बाद में शहीद हो गए। सुम्मा अखदा इब्न रवाहा, फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने झंडा उठाया और वो शहीद हो गए। वअइनाहु तज़रिफान, और हुजूर की आंखें जो है ना, हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। हत्ता अखज़ा सुयूफ, हत्ता अखज़ा सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, यहाँ तक कि उस झंडे को लास्ट में अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद ने उठाया। हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथ पे फतह अता फरमाया। ये शान है अल्लाह के नेक बंदों की। और पता ये चला कि हुजूर से और हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करना ये ईमान वाले की पहचान है। जब हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे बाल की तौहीन नहीं कर सकते, तो रसूलुल्लाह की तौहीन करने वालों को बता दो तुम्हारे लिए जो है ना अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो। हुजूर की गुस्ताखी कुफ्र है, जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की वो ईमान वाला नहीं है, वो काफिर है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सत्ते में हमें हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।